فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك. لہذا انہیں ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے، کہ تم ان سے بالا تر ہو اور تمہارا ولی امر تم سے بالا تر ہے، اور پروردگار تمہارے والی سے بھی بالا تر ہے۔ وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبه۔ اور اس نے تم سے ان کے معاملات کی انجام دہی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے تمہارے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا ہے، اور خبردار اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے پر نہ اتار دینا کہ تمہارے پاس اس کے عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور تم اس کے عفو و رحم سے بے نیاز بھی نہیں ہو، اور خبردار کسی کو معاف کر دینے پر نادم نہ ہونا اور کسی کو سزا دے کر اکڑ نہ جانا۔ ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير۔ غیظ و غضب کے اظہار میں جلدی نہ کرنا اگر اس کے ٹال دینے کی گنجائش پائی جاتی ہو، اور خبردار یہ نہ کہنا کہ مجھے حاکم بنایا گیا ہے، لہذا میری شان یہ ہے کہ میں حکم دوں اور میری اطاعت کی جائے، کہ اس طرح دل میں فساد داخل ہو جائے گا اور دین کمزور پڑ جائے گا اور انسان تغیرات زمانہ سے قریب تر ہو جائے گا۔ وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى إذم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك۔ اور اگر کبھی سلطنت و حکومت کو دیکھ کر تمہارے دل میں عظمت و کبریائی اور غرور پیدا ہونے لگے تو پروردگار کے عظیم ترین ملک پر غور کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے